پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جناب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جمہوری سطح پہ ایک مایوس کن بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا چیئرمین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے اور آئندہ ایک دو ہفتے میں تمام معاملات معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے بعد جو ملک میں افراتفری یا سیاسی افراتفری ہے، اس میں حالات جو ہیں وہ معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس تناظر میں ایک وسیع تر معاملات کھلتے ہیں کہ اگر آرمی چیف کے ساتھ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہے، ایک وفد کی شکل میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد بہت سارے معاملات جو طے ہو چکے ہیں، اور طے ہونے کے بعد اب پی ٹی آئی احتجاج نہیں کرے گی، پی ٹی آئی کو سیاسی ماحول ملے گا، پی ٹی آئی کو تمام سہولیات ملیں گی اور ان کو جناب مقدمات میں ریلیف ملے گا، یعنی ملکی حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی پی ٹی آئی کی جو حالات ٹھیک ہونا شروع ہوئے تو ملک کی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ احتجاجی تمام کالیں واپس لے لیں گی اور معاملات معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات غور سے سنی جائے کہ پی ٹی آئی کے اس دعوے کے بعد یہ سوچنا کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت یا کوئی سیاسی عمل باقی ہے، یہ کسی ناقص سوچ کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز یہ کہیں بات نہیں سمجھی جا سکتی کہ پاکستان میں کوئی سیاسی یا جمہوری ماحول باقی ہے۔ اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے اس چیز کو مزید چار چاند لگاتا ہے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ جناب آئندہ ہفتوں میں ہمارے معاملات معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی آرمی چیف کے ساتھ ڈیل کے بعد ملکی حالات جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ سٹیبل ہوں گے۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے، کیا اس ملک میں کوئی سیاسی سیٹ اپ ہے، کیا یہ جو حکومت قائم ہے اس کے پاس کوئی اختیارات موجود ہیں؟ پہلے ہی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سوالیہ نشان ہیں۔ یہاں پہ جتنے ایڈمنسٹریشن لوگ لگے ہیں یا تو ان کی کمیونٹی کے ہیں یا پھر وہ جناب حسن نقوی کے منظور نظر ہیں، اور جو محکموں پر چیئرمین لگائے گئے ہیں وہ غیر سیاسی لوگ ہیں جن کی کوئی سیاسی نہیں ہے، جنہوں نے کوئی پولیٹیکل ورک نہیں کیا، جن کی کوئی محنت شامل نہیں ہے، اور ایک ڈویژن کے لیے یہاں ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ بالکل نیچے سے اٹھا کے اپنے یار سجن بیلی محسن نقوی نے اداروں میں بٹھا رکھے ہیں جنہوں نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ تو اسی طرح جب پورے ملک میں اسی طرح کے معاملات ہیں تو پھر کون سی حکومت، کون سا وزیر اعظم، کون سا صدر، کون سی اسمبلی اور کون سی صوبائی اسمبلیاں، کون سے گورنر جو ہے باقی ہیں؟ تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اگر پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جناب آرمی چیف سے ملاقات کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ آئندہ 2 ہفتوں کے درمیان حالات معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب رانا ثناء اللہ اور جناب عرفان صدیقی صاحب کے بیانات آتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے تو سخت الفاظ میں اس چیز کی مذمت کیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے بعد جو پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے وہ بالکل غلط دعویٰ کر رہی ہے، اور کسی آئی ایس پی آر یا کسی ایسے ادارے کی طرف سے اس ملاقات کے بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کیا گیا۔ اب جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیا حکومتی سطح پر جو یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، تو اس پر اس مذاکرات کے کیا اثرات پڑیں گے ملک پر؟ ظاہری سی بات ہے جو لوگ پچھلے کافی عرصہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں یا حکومت کر رہے ہیں، ان کو یہ کسی سطح پہ یہ منظور نہیں ہوگا کہ اس طرح کے مذاکرات جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے کیا جائے۔ تو کون سی آپ امن یا شانتی کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر یہ مذاکرات اپنے طور سے کیے جا رہے ہیں تو بالکل غلط بات ہے۔ آپ سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کے نہیں کام کر رہے۔ فار ایگزامپل پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر تمام جماعتیں خاص کر اس وقت جو امپرومنٹ کی شکل میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور عوامی سطح پر نوجوانوں میں جو دلوں میں گھر کر رہی ہے وہ ہے جماعت اسلامی۔ لوگ تمام سیاسی جماعتوں سے مایوس نظر آتے ہیں اور اس وقت جماعت اسلامی کی طرف ان کی توجہ ہے، خاص کر نوجوان طبقہ جو عمران خان سے بھی مایوس ہو چکا ہے۔ ان کی یو ٹرن اور ان کی جو روزانہ کی ایسی باتیں ہیں جن پر انہیں کافی سارے لوگوں کو نہیں سہولیات دے سکے، تو ان کی طرف سے بھی اب مایوسی کا عالم ہے اور لوگ جماعت اسلامی کی طرف ہو رہے ہیں۔ یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو اس شکل میں کس طرح یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک بڑے طبقے کو پشت ڈال کر ایک جماعت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں بغیر کسی دیگر جماعتوں کی جو شخصیات ان کو شامل کیے بغیر۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عوام یہی سمجھے گی کہ اس وقت ملک میں کوئی ایسا مارشل لا ہی ہے یا ایسا سلسلہ ہی ہے جو کنٹرولڈ قسم کی گورنمنٹ ہے جس کے پاس کوئی جمہوری اور اختیارات والی بات نہیں۔ اس لیے ان مذاکرات کے اثرات بڑے لمبے چوڑے ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان
چیزوں کو ڈسکلوز کیا جائے اور جو باتیں اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کر رہے ہیں اس کے بارے میں پبلک میں کھل کر بات کی جائے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. وہ تو کافی عرصے سے اس بات کے چکر میں تھے کہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کے لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کریں, لیکن دوسری طرف سے انکار کیا جاتا تھا اور لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے. اس سیاسی عمل میں, جمہوری عمل میں اداروں کی مداخلت جو ہے, اداروں کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ایک بیک چینل ڈور سے باتیں شروع ہونی چاہیے اور وہیں ہی یہ باتیں ختم ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ کھلے عام یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ہمارے مذاکرات ہو چکے ہیں اور آئندہ 1-2 ہفتے میں جو معاملات معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں جناب, اسد طور صاحب اور جو اسلام آباد میں بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, وہ راجہ صاحب ایک انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, اسی طرح جناب محترم عمران ریاض صاحب بیٹھے ہیں, یہ سارے ان سوالات کا جواب دیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کافی عرصے سے باتیں ہو رہی تھی, جو جس طرح جی ایچ کیو اور جس طرح کور کمانڈر لاہور پہ, جس طرح کور کمانڈر لاہور پر حملہ ہوا, یہ تمام باتوں کو لے کر وہ اس کو جھوٹ قرار دیتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. آج ان کا چیئرمین اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماری جناب ملاقات ہوگی اور آئندہ 1-2 ہفتے میں حالات معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں, اگر ادھر 10-20 یوٹیوبر اس وقت اس معاملات کو ہائی جیک کر کے اپنا آپ بنوا رہے ہیں اور ویوز لے رہے ہیں, اب وہی معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. یہ معاملات حل ہونے والے نظر نہیں آتے. آپ کو اس سلسلے میں انصاف سے کام لینا پڑے گا. وہ معاملات کرنے ہوں گے جس پر عوام کی رائے جو ہے وہ خیر مقدم کرے, لوگ اس کو ویلکم کریں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے سخت بیان آیا کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ دھوکہ دہی سے باز نہیں آتی. ابھی بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی رانگ ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دھڑکی مت لگائیں اور دھوکہ دہی کی بنیاد پہ اپنی جماعت کو بکھرنے سے روکنے کے لیے اس طرح کے ہر مہینے کے بعد بیان دیے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات اور طاقت ہے, عوامی طاقت ہے, وہ برقرار رہے. حالانکہ یہ لوگ, خاص کر پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں, وہ طاقت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, وہ پاور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان کا عوام کے یا عوامی سطح پر لوگوں سے کوئی رابطہ یا کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح رانا ثناء اللہ کا بھی سخت بیان سامنے آیا ہے, یعنی حکومتی بینچوں سے یہ سلسلہ آنا شروع ہو چکا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے تو دوسری طرف معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. البتہ اس طرح کا ملک کو نقصان دینے والا احتجاج یا کوئی ایسے بیانات یا لابیز جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے, اس طرح کی انٹرنیشنل لابیز کوئی دیگر جماعت نہیں بناتی, نہ ہی دوسرے ممالک میں یا انٹرنیشنل ادارے ان کو جا کر درخواستیں دینا یا پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے وہ تمام عوامل کرنا کہ قرضہ نہ دے ان کو, ان کے بات مات کریں, ان کو کہیں کہ عمران خان کو چھڑائیں یا کسی لیڈر کو چھڑائیں, یا وہ اپنے لیڈروں کے بارے میں دوسرے ممالک میں جا کے باتیں نہیں کرتے. اس سے ایزی فیل ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے تو دیگر جماعتیں جو ہیں ان سے ہمیں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیں, محب وطن جو پارٹیاں ہیں, جو محب وطن لوگ ہیں, اگر آپ ان کو ڈی گریڈ کریں گے تو معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں. اس وقت اگر کوئی ایسی ڈیل کی جاتی ہے تو عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے, خاص کر پی ٹی آئی کا خود یوتھ کا طبقہ جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا. یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ کسی قسم کے مذاکرات کیے جائیں اپنی جدوجہد سے. اور خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں اپنی سزائیں اور اپنے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں فیس کر کے سامنے ہیں, کسی ایسے ڈیل کے چکر میں واپس نہ آئیں. اگر وہ کسی ڈیل کے چکروں میں واپس آتے ہیں تو ان کی اپنی جماعت ان کو قبول نہیں کرے گی. یہ بات ریکارڈ پہ رہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی جماعت عمران خان کو کسی ڈیل کی شکل میں قبول نہیں کرے گی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سیاسی شہید چاہیے, ان کو ایک پھٹے پہ چڑھا پٹو دوسرا چاہیے جو کل ان کے لیے سیاسی جو اتار بن کے سامنے آئے اور لوگوں کے سامنے وہ روتے ہوئے بلکتے جائیں کہ یہ دیکھیں ہمارے لیڈر کو انہوں نے پھانسی لگا دیا اور ہمیں ووٹ دے. اور ساری عمر کے لیے ایک تصویر چاہیے اپنے کمرے میں لگانے کے لیے اپنے لیڈر کی, تاکہ وہ اس پر سیاست کر سکیں. کسی شکل میں نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر ہے. آئے دن وہ ایسے ایونٹ کرتے ہیں, کوئی باہر بیٹھے ہیں, کوئی پاکستان بیٹھے ہیں, کوئی یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی پنگا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سزا مزید طویل ہوتی جاتی ہے. اور یہ جو ڈیل کا سلسلہ ہے اس میں بھی جس حد تک انہوں نے نوجوانوں کو یہ بتا دیا ہوا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے, خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی سیاسی معاملات نہیں ہونے چاہیے, تو دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, نوجوان تسلیم کرتے ہیں. اور ان کے خود نوجوان
کیجریوال اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت جو ہے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ڈیل اس وجہ سے بھی ناکام ہو سکتی ہے، اگر ہو جاتی ہے تو بھی ناکام ہو جائے گی، اور آنے والے وقت میں اس کے اثرات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور ملک پر اس کے اثرات جو ہے خطرناک طریقے سے ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے خان صاحب کی جماعت کو آئے روز اس طرح کے جھوٹ بلنڈر نہیں دینے چاہیے، اور اگر یہ بلنڈر نہیں ہے تو دوسری طرف یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں، ان کے پاس بھی نوجوان ہیں، افرادی قوت موجود ہے، وہ سیاسی عمل میں آپ کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ معاملات آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور معاملات خطرناک حد تک چلے جائیں گے. تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا یہ بیان کہ ہمارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور ہماری ملاقات ہو چکی ہے، یہ کسی شکل میں بھی قابل قبول کسی کو نہیں ہے، نہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کو اور نہ ہی دوسری جماعتوں کو، کیونکہ سب کی طرف سے تھوڑی تھوڑی آواز بلند ہونا شروع ہو چکی ہے. اس وقت جو ملکی حالات ہیں، ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ مریم نواز پر کافی سارا جو اعتماد کرتے ہیں. اس طرح انہوں نے ناجائز قبضوں کے بارے میں، سڑکیں کھلی کرانے کے بارے میں، صفائی کے سلسلے، بچیوں خاص کر جو ہماری اسٹوڈنٹ بچیاں ہیں ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا، یوتھ پنجاب کی کو انہوں نے اپنے کانفیڈنس میں لیا اور ایک بہترین ماحول کریٹ کر دیا پنجاب میں، جس کی مثالیں دیگر صوبوں کے لیے بھی دی جاتی ہیں. اصل میں یہ بات جو ہے نا سب کو چبھ رہی ہے کہ اب جو 12-13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے وہ ٹوٹلی ہینڈل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی گورنمنٹ کی جاتی ہے پورے پاکستان میں. اگر یہ ان کے ہاتھ میں اچھی طرح مزید لگ گیا، اگر 2-3 سال مزید یہ کام کر گئے تو معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اور یہ جناب ڈیلیں شیلیں یہ تمام معاملات اسی سلسلے میں آگے بڑھنے شروع ہو گئے کہ اب ہمیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں نیچے لے کے آنا ہے، ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے. اس کے لیے کل پیپلز پارٹی کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے اور کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی کنجی ہے جناب ریاض ملک آف دبئی. اس وقت جو دبئی میں بیٹھے ہیں ان کے ذریعے پی ٹی آئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ، اور آصف علی زرداری کی پارٹی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا فوقے فیض چھوڑنا شروع ہو گیا تاکہ وہ اپنی معاملات کو آگے بڑھا سکیں اور اپنے بینیفٹس لے سکیں. اور ریاض ملک ہے اس کے ذریعے وہ اپنی بات حکومت تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی طرف سے یہ میسیجز آ رہے ہیں. تو آنے والے وقت میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.